السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو فلسطین کی تازہ ترین صورتحال اور اہم خبریں پیش کریں گے جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں عالمی مخالفت کے دباؤ سے نکلنے کے لیے امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو خریدنا شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت انفلوئنسرز کو فی پوسٹ $7,000 تک ادا کر رہی ہے تاکہ وہ اسرائیل کے حق میں مواد شیئر کریں۔ امریکی فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ FARA کے تحت سامنے آنے والی دستاویزات کے مطابق یہ فنڈنگ حکومت اسرائیل بذریعہ ہیواس میڈیا گروپ کے تحت برجز پارٹنرز LLC کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ دستاویزات کے مطابق $9 لاکھ کے ابتدائی بجٹ کا نصف امریکی انفلوئنسرز کی بھرتی اور تربیت پر خرچ ہو رہا ہے۔ اسرائیل امریکی صدر ٹرمپ کے سابق ڈیجیٹل کیمپین اسٹریٹجسٹ بریڈ پارسکل کو ماہانہ $15 لاکھ ادا کر رہا ہے تاکہ وہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہزاروں پرو اسرائیل پیغامات تخلیق کریں۔ نیتن یاہو نے نیویارک میں امریکی یہودی انفلوئنسرز کے ایک گروپ سے خطاب میں کہا تھا کہ آج کی سب سے بڑی جنگ سوشل میڈیا پر ہے اور ہمارا اصل ہتھیار انفلوئنسرز ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق فلوٹیلا میں 40 سے زائد کشتیوں پر 500 بین الاقوامی کارکنان محصور غزہ کے عوام کے لیے امداد لے جا رہے تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا انسانی ہمدردی کے کارکنان کو حراست میں لینا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام نہتے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ غزہ پر غیر قانونی محاصرہ 2 ملین سے زائد فلسطینیوں کو اذیت اور محرومی میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ امدادی سامان کی راہ میں رکاوٹ چوتھے جنیوا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان نے فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ پاکستان نے غزہ کا غیر قانونی محاصرہ ختم کرنے اور انسانی امداد کی آزادانہ ترسیل پر زور دیا۔ پاکستان نے فلوٹیلا میں سوار تمام کارکنان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق پاکستان نے عالمی قوانین، انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے قوانین کے احترام پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کو اس کے بار بار کے جرائم پر جواب دہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے فلسطینی عوام کے حق خودرادیت کی جدوجہد میں مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے آزاد، خود مختار اور قابل عمل راستن فلسطین کے قیام کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ فلسطین کی ریاست 1967 کی سرحدوں کے مطابق قائم ہو اور دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ یہ تھیں فلسطین سے متعلق آج کی اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ اب تک پہنچتا رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی حقائق جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے معصوم بچوں، مظلوم عورتوں اور بہادر جوانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں جلد آزادی عطا فرمائے۔ آمین۔